ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی، وطن زاد۔ اگلے روز میں دوپہر کے بعد اپنے مشن پر روانہ ہوا۔ میں نے سب سے پہلے موٹر سائیکل اور سکوٹر کی مرمت کرنے والی چند ورک شاپس کا رخ کیا اور کوئی پرانی اور خستہ حال لیکن چلنے کے قابل موٹر سائیکل یا سکوٹر خریدنے کی کوشش کی، لیکن انتہائی گئی گزری حالت والی گاڑی کی قیمت بھی اپنی بساط سے باہر پائی۔ مجبوراً مجھے ایک سرکاری محکمے کی پارکنگ سے ایک موٹر سائیکل چرانی پڑی۔ وہاں چوکیدار نام کی کوئی چیز تعینات نہیں تھی اور شاید پرانا ماڈل ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل کے مالک نے اسے مقفل کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کچھ دور گھسیٹ کر لے جانے کے بعد میں نے اگنیشن کے تار کاٹ کر آپس میں جوڑے تو پہلی ہی کک لگانے پر انجن سٹارٹ ہو گیا۔ لگ بھگ 1 میل آگے میں نے ایک الگ تھلگ گوشے میں موٹر سائیکل روکی اور اس کی نمبر پلیٹ اکھاڑ کر جھاڑیوں میں پھینک دی۔ علاوہ ازیں راستے میں ایک بازار سے اسٹیشنری کی ایک دکان سے میں نے اپنے کام کی کچھ اشیاء خریدی اور چند منٹ ایک الگ تھلگ گوشے میں گزارنے کے بعد میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں منہ پر اونی گلو بند لپیٹے پہلی بار سفارت خانے کے سامنے سے گزرا تو چھٹی ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ سوامی اپنے کھوکھے پر موجود تھا، البتہ الوک ابھی وہاں نہیں پہنچا تھا۔ میں سیدھا نکلتا چلا گیا اور تقریباً 10 منٹ ایک سیرگاہ میں گزار کر واپس لوٹا تو دور ہی سے الوک کی پھٹ پھٹی سوامی کے کھوکھے کے عقب میں کھڑی نظر آئی۔ میں نے فوراً اپنی موٹر سائیکل روک دی اور اسے ایک دیوار کے ساتھ درخت کے نیچے کھڑی کر کے تیزی سے سوامی کے کھوکھے کی طرف بڑھا۔ اس دوران میری نظریں تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں کہ کوئی میری طرف متوجہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے کسی پر شک نہیں گزرا۔ بالآخر میں سوامی کے کھوکھے کے عین عقب میں پہنچ گیا۔ الوک کی پھٹ پھٹی عین میرے سامنے موجود تھی۔ میں نے ایک بار پھر احتیاط سے اطراف کا جائزہ لیا اور پھر کوئی خطرہ نہ پا کر تیزی سے جھکا اور چوڑے سر والی تھم پن پھٹ پھٹی کے اگلے ٹائر میں گھسا کر اپنی موٹر سائیکل کی طرف واپس چل پڑا۔ اپنے منصوبے کے پہلے مرحلے کی کامیابی پر میں خاصا مسرور تھا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل کا رخ پہلے ہی اختر خان کی گاڑی کی واپسی کے راستے کی طرف کر رکھا تھا، البتہ میری نظریں سفارت خانے کی طرف جمی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے ڈرائیور کو اختر خان کی گاڑی سفارت خانے کے مرکزی دروازے کے سامنے لا کر کھڑے کرتے دیکھا۔ عین اس وقت میں نے الوک کو بھی اپنے سکوٹر پر آ کر بیٹھتے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اختر خان سفارت خانے سے برآمد ہوئے اور گاڑی کی پچھلی نشست پر آ کر بیٹھ گئے اور ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ میں نے گاڑی کو اپنے پاس سے گزر کر آگے جانے دیا، حتیٰ کہ الوک کو بھی اپنی سکوٹر پر میرے پاس سے گزرتے دیکھا۔ پھر لگ بھگ 50 گز کا فاصلہ رکھ کر میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ الوک کی سکوٹر بمشکل 100 گز آگے بڑھی ہوگی کہ میں نے اس کی رفتار میں کمی محسوس کی اور پھر الوک نے اسے سڑک کے کنارے روک دیا۔ میں سکوٹر کے قریب سے گزرا تو الوک کو فکرمندی سے اس کے اگلے ٹائر کا جائزہ لیتے پایا۔ اگر میرا چہرہ گلو بند میں پوشیدہ نہ ہوتا اور وہ عین وقت پر میری طرف دیکھ لیتا اور میرے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ شاید اسے پوری کہانی سے آگاہ کر دیتی۔ اختر خان کی گاڑی درمیانی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی اور مجھے اس سے مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے تعاقب کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنے منصوبے کے مطابق گاڑی کے کہیں ٹھہرنے کا انتظار کرنا تھا۔ راستے میں کئی جگہ خاصے رش والے مقامات آنے والے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی کوئی نہ کوئی مناسب موقع مل جائے گا، ورنہ مجھے اپنی سوچی ہوئی متبادل ترکیب آزمانی پڑتی۔ بالآخر میری امید بر آئی۔ گاڑی ایک چوراہے سے پہلے ٹریفک سگنل پر ٹھہر گئی۔ میں موٹر سائیکل کو آگے بڑھا کر اختر خان کی گاڑی کے اس دروازے کی طرف لے گیا جدھر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے گاڑی روک کر دھیرے سے بند شیشے پر دستک دی۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ڈرائیور بھی اس دوران میری طرف متوجہ ہو چکا تھا، لیکن میں اختر خان کی طرف متوجہ رہا۔ وہ قدرے حیرانی اور تشویش سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک کاغذ کا رخ ان کی طرف کیا اور بلند لیکن مہذب لہجے میں انہیں مخاطب کیا اور انگلش میں کاغذ پر درج پتہ بتانے کی درخواست کی۔ مجھے یقین تھا کہ میری درخواست کا مفہوم ان تک پہنچ گیا ہے، لیکن اس دوران ڈرائیور نے اپنی طرف کا شیشہ اتار کر اکھڑ لہجے میں مجھے ڈانٹا۔ اوئے کون ہے تو؟ کیوں صاحب کو تنگ کر رہا ہے؟ میں نے ناگواری سے بھرپور ایک نظر ڈرائیور پر ڈالی اور پھر اسے نظر انداز کر کے ایک بار پھر اختر خان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس دوران وہ بھی اپنی طرف کا شیشہ نیچے کر چکے تھے۔
میں نے ایک بار پھر انگلش میں ان سے رہنمائی کی التجا کرتے ہوئے بتایا کہ میں مقامی زبان نہیں سمجھتا اور انگلش پڑھنے سمجھنے اور بولنے والے کسی شخص کی تلاش میں خاصی دیر سے سرگرداں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ڈرائیور کو خاموش رہنے کو کہا، جو غالباً مجھے مزید کھری کھری سنانے کو تیار تھا۔ انہوں نے پرچہ میرے ہاتھ سے لے لیا اور اس پر بڑے بڑے انگریزی حروف میں لکھا پتہ غور سے دیکھا۔ اچانک مجھے ان کی آنکھوں میں چمک بڑھتی محسوس ہوئی۔ انہوں نے کنکھیوں سے ڈرائیور کو دیکھا اور پھر انگلش میں کہنے لگے، کرم چند چنی لال جیولرز۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو ان کی دکان جمعہ مسجد کے دائیں طرف والے گیٹ کی طرف ہے۔ میں نے جمعے پر زور دیتے ہوئے پتے کی تصدیق چاہی تو انہوں نے تصحیح کی کہ وہ جمعہ نہیں بلکہ جامع مسجد کہنا چاہتے تھے۔ اس دوران میں نے انہیں ڈرائیور سے نظر بچا کر واضح طور پر دائیں آنکھ دباتے دیکھا۔ ان کے ہونٹوں پر شاید دبی دبی مسکراہٹ بھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کھڑکی کا شیشہ چڑھایا اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے اب ان کا تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے موٹر سائیکل ایک سڑک پر موڑی اور پھر ایک سیرگاہ کی پارکنگ میں اسے چھوڑ کر ایک سائیکل رکشے کے ذریعے ایک بار پھر دلی میں اپنے فراخ دل میزبان کے دربار کا رخ کیا اور اسی گوشے کا رخ کیا جہاں میں نے گزشتہ شب گزاری تھی۔ تنہائی ملنے پر میں نے جوہری کے پتے والا وہی پرچہ نکالا۔ اس پر میں نے واقعی انگلش کے موٹے حروف میں کرم چند چنی لال جیولرز لکھا تھا، اور اگر کوئی عام ہندوستانی پڑھتا تو اسے اس نام میں شاید کوئی خاص بات نہ ملتی، لیکن میں نے کرم کے پہلے 4 حرف کارا پر دوہرا قلم پھیرا تھا اور آخری حرف ایم کو دانستہ باریک چھوڑ دیا تھا، جبکہ چنی لال کے پہلے 3 حروف CHI کو نسبتاً موٹا لکھ کر باقی تمام باریک لکھے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق اختر خان جیسے ذہین محب وطن اور خصوصی تربیت یافتہ پاکستانی کو اس نام میں چھپا اپنے وطن کے دارالحکومت کراچی کا نام پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی، اور اس نے فوراً پورا معاملہ سمجھ کر نہایت مہارت اور رازداری سے مجھے ملاقات کی مناسب جگہ اور وقت بھی بتا دیا۔ اب میرے لیے یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں تھا کہ اختر خان اپنے ڈرائیور سے بھی رازداری برتنا ضروری سمجھتے ہیں، لہٰذا ان سے دوبارہ ملاقات کے موقع پر مجھے اس ڈرائیور کی نظروں سے دور رہنا یقینی بنانا پڑے گا۔ ملاقات کے مقررہ دن یعنی جمعے کی آمد میں ابھی 2 دن باقی تھے۔ اب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ 2 دن مجھے سلطان المشائخ کی درگاہ پر گزارنے ہیں یا کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈنا چاہیے۔ کچھ سوچ بچار کے بعد میں نے وہ رات دربار پر ہی گزارنا مناسب سمجھا۔ البتہ الصبح میں بس اڈے پہنچا اور بھوانی کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے ایک درمیانے درجے کے مسافر خانے میں قیام کیا اور جمعے کی صبح ایک بار پھر دلی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس دوران میں نے احتیاطاً اپنے اس حلیے میں کئی نمایاں تبدیلیاں کر لی تھیں جن میں اختر خان کے ڈرائیور نے مجھے دیکھا تھا۔ میں نماز کے وقت سے لگ بھگ 1 گھنٹے پہلے جامع مسجد پہنچ گیا اور دائیں پہلو والے گیٹ سے لگ بھگ 50 گز کے فاصلے پر واقع ایک سستے سے توام خانے میں ایک ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں سے مجھے مسجد اور اس کے پہلو کی سڑک پر سے گزرنے والی ہر گاڑی بآسانی اور واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے لیے کھانے پینے کی ہلکی پھلکی چیزیں منگوا لی اور بےتابی سے اختر خان کا انتظار کرنے لگا۔ لگ بھگ 20 منٹ کے بعد مجھے دور سے اختر خان کے زیر استعمال سفارت خانے کی گاڑی آتی نظر آئی۔ اسے وہی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے بل چکایا اور توام خانے سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ گاڑی بلند و بالا دائیں گیٹ کے سامنے رکی۔ ڈرائیور نے اتر کر اختر خان کے لیے دروازہ کھولا اور ان کے مسجد کی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہی وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں نے حتی الامکان تیزی سے درمیانی فاصلہ طے کیا، لیکن اس دوران اختر خان مسجد میں داخل ہو گئے تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر گیٹ سے اندر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی نظر آ گئے۔ انہوں نے یقیناً مجھے بدلے ہوئے حلیے کے باوجود دیکھ اور پہچان لیا ہوگا، تاہم وہ میری طرف نظریں اٹھائے بغیر ایک طرف چل پڑے۔ فاصلہ رکھ کر میں بھی ان کا تعاقب کرنے لگا۔ اس وقت تک نمازیوں کی تعداد محدود تھی۔ وہ مجھے اپنے پیچھے لگائے اس طرف کی وضو گاہ پہنچے۔ ہم دونوں نے اجنبیوں کی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد وہ مسجد کی ایک جالی دار محراب کے پاس جا بیٹھے جہاں دھوپ آ رہی تھی۔ میں ان کی منشا سمجھتے ہوئے جالی کے دوسری طرف جا بیٹھا۔ اس وقت اس گوشے میں زیادہ نمازی نہیں تھے، اور جو تھے وہ ذکر و اذکار اور تلاوت میں مگن تھے۔ اختر خان نے آنکھیں بند کر کے تسبیح گھماتے ہوئے دھیمے لیکن صاف لہجے میں کہا، میاں آپ نے خوب فکر مند کیا ہمیں۔ اپنے ذرائع سے جو اطلاعات ملی وہ تو بہت تشویشناک تھیں۔ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ لالے پاکستانی گھس بیٹھیے کے رنگے ہاتھوں گرفتاری کا اعلان کرنے والے ہیں۔ ان کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، حالات تو سازگار نہیں تھے جناب، مگر اللہ نے ہر بار غیب سے مدد کر کے بچا لیا۔ اچانک ان کے لہجے میں ہیجان جھلکا۔ اچھا سچ سچ بتائیں، بھٹنڈا میں خفیہ پولیس کے 5 اہلکاروں کی ہلاکت کیا آپ کا کارنامہ تھی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے؟ انہوں نے قدرے جھنجھلا کر کہا، بھائی میاں، جس دن غافل ہو گئے اس عالم فانی میں ہمارا آخری دن ہوگا۔
خیر ہم تو جان ہتھیلی پر رکھ کر ہی دشمنوں کی زد پر آئے ہیں۔ آپ اس واقعے کا بتائیں جس نے دلی کے محکمہ داخلہ میں اعلیٰ ترین سطح تک کھلبلی مچا دی۔ ہمارے دفتر کو تو گویا خوردبین کے نیچے رکھ لیا تھا انہوں نے۔ ہمارے خلاف کوئی معمولی سا ثبوت بھی مل جاتا تو ہمارے سفارت خانے کو تالا لگا کر وہ ہم سب کو اپنے ملک سے نکال دیتے۔ میں نے کہا سچ یہ ہے کہ وہ میرے ایک ساتھی کا کارنامہ تھا، اس نے مجھے خفیہ والوں کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے وہ سب کیا تھا۔ یہ سن کر وہ چونک اٹھے، اوہو تو آپ پکڑے گئے تھے؟ میں نے کہا پکڑا ہی نہیں گیا تھا، انہوں نے میری درست شناخت بھی کر لی تھی اور زبان کھلوانے کے لیے تشدد کے شیطانی حربے مجھ پر آزما رہے تھے۔ خدا کا شکر ہے میرا ساتھی جان داؤ پر لگا کر مجھ تک پہنچ گیا، ورنہ شاید میں سب کچھ بتانے پر مجبور ہو جاتا۔ انہوں نے تشویش آمیز اطمینان کے ساتھ کہا، او تو یہ بات ہے، لیکن آپ تو اس ملک میں تنہا آئے ہیں۔ میں نے انہیں مختصر الفاظ میں ظہیر شیخ کے بارے میں بتایا۔ یہ سب سن کر وہ بہت متاثر ہوئے اور اس سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ بولے ہمیں جموں و کشمیر میں رفتہ رفتہ زور پکڑتی مزاحمتی تحریکوں کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ ہماری طرف سے بعض مجاہد گروپوں کو مدد بھی فراہم کی گئی ہے، لیکن اصل جد و جہد تو انہیں خود ہی کرنی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر کچھ سہارا مل جائے تو یہ لڑکا ظہیر شیخ ہندوستانیوں کی زندگی اجیرن کر دے گا۔ میں نے بات کو اصل رخ پر لاتے ہوئے انہیں اپنی ہلواڑہ ایئر بیس والی کارگزاری سے آگاہ کیا تو وہ چونک اٹھے، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ ایئر بیس کے اندر گھس کر وہاں کے نقشے بنا کر لائے ہیں؟ میں نے ان کی حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، جی ہاں، وہی نقشے حوالے کرنے کے لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ بولے میاں آپ نے تو کمال کر دیا، وہ نقشے تو ہمارے بہت کام آئیں گے۔ ان کے لہجے سے بلا کا جوش اور مسرت جھلک رہی تھی۔ بولے میں تو سمجھا آپ بس پنجاب میں اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں، آپ نے اپنے ساتھی کی مدد سے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میں نے اپنی کارگزاری کا خلاصہ انہیں سنا دیا، جس پر وہ بہت خوش ہوئے اور مجھے شاباش بھی دی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے میرے پاس رکے۔ میں نے پلک جھپکتے میں وطن کی امانت انہیں تھما دی۔ اس کے بعد انہوں نے مسجد کے ایک اور الگ تھلگ گوشے میں محفوظ جگہ ڈھونڈ کر گفتگو آگے بڑھائی۔ بولے اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ نا تجربہ کاری کے باوجود آپ وطن کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن جہاں مزید ٹھہرنا آپ کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ وہ لوگ جان گئے ہیں کہ انہیں کس کی تلاش ہے، وہ جلد یا بدیر آپ کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ آپ جیسے باصلاحیت نوجوان سے محروم ہونا ہمارے ملک کے لیے ناکافی نقصان ہوگا۔ میں نے مداخلت کرنے کی بجائے ان کی طرف سے بات آگے بڑھائے جانے کا انتظار کیا۔ وہ بولے اب آپ جلد از جلد بمبئی چلے جائیں، وہاں ایک اہم لیکن خطرناک مشن کی تکمیل کے لیے ہماری کئی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور کچھ کر گزریں گے۔ وہاں ہمارے ایک ساتھی آپ کی رہنمائی کریں گے، جن سے ملاقات کا طریقہ کار، جگہ اور وقت آپ کو کل تک بتا دیا جائے گا۔ یہ خفیہ ملاقات کامیابی سے انجام کو پہنچی۔ جمعے کی نماز پڑھ کر میں اپنے ٹھکانے یعنی خواجہ سرکار کے دربار کی طرف روانہ ہوا تو میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اپنی منزل پر پہنچ کر میں نے حسب معمول پہلے خواجہ پیا کے محبوب مرید حضرت امیر خسرو کی آخری آرام گاہ پر حاضر ہو کر درود و فاتحہ پیش کی اور پھر ان کے عالی مقام مرشد کی تربت پر معمول سے کہیں زیادہ خشوع و خضوع سے حاضری دی اور اتنے کٹھن حالات میں بھرپور سرپرستی اور میزبانی پر تہہ دل سے اظہار تشکر کیا۔ ساتھ ہی اپنی آئندہ ذمہ داریوں کے لیے بھی اللہ رب العزت کے حضور دعا کی۔ اس موقع پر میرے دل کی عجیب کیفیت تھی۔ شاعر مشرق عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد اقبال کی بغرض تعلیم یورپ روانگی سے پہلے اور اللہ سے کامیابی کے لیے التجا کا تاریخی منظر میرے ذہن میں مصور ہو رہا تھا۔ اس عظیم شاعر نے تو شاید التجائے مسافر جیسی دل پر اثر کرنے والی نظم پیش کر کے خواجہ جی کا دل ہی تو موہ لیا ہوگا۔ اسی لیے یورپ میں ہی نہیں، زندگی بھر کامیابیاں ان کے ہم قدم رہیں۔ میں ان کا سا انداز بیاں اور سپاسگزاری کا ہنر کہاں سے لاتا کہ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا۔ لہٰذا اقبال ہی کی التجا دہرانے میں عافیت سمجھی اور اسی نظم کے اس آخری شعر کے ذریعے اپنی آنت کی درخواست کر کے اپنی شب بصری کے گوشے کی طرف چلا آیا۔ شگفتہ ہو کہ کلی دل کی پھول ہو جائے، یہ التجائے مسافر قبول ہو جائے۔ میرے دل کی اضطراری کیفیت کچھ سکون پذیر ہوئی اور اب میں زیادہ یکسوئی سے خود کو درپیش صورتحال پر غور کر سکتا تھا۔ اختر صاحب نے میری تلاش کے حوالے سے جو کچھ بتایا وہ انتہائی تشویشناک تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں دلی کے گلی کوچوں میں اپنی اصل شکل و صورت اور حلیے کے ساتھ مٹرگشت کرتے ہوئے محض اپنی خوش قسمتی اور خواجہ کی مہمان نوازی کی بدولت اب تک اپنے شکاریوں کے جال سے محفوظ رہا تھا۔ اگر میں اس روز بھی شب بصری کے لیے بھوانی کا رخ کرنے کی بجائے دلی کے کسی ہوٹل یا مسافر خانے میں کمرہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو شاید صبح ہونے سے پہلے خفیہ محکمے کا مہمان بن چکا ہوتا۔
لیکن اب مجھے ادراک ہو رہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے گوشے گوشے سے حاضری دینے والے عقیدت مندوں کے ہجوم کے باوجود اس درگاہ میں میرا اپنے دشمنوں کی نظروں میں آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی۔ وہ گھاگ لوگ بخوبی ادراک رکھتے ہوں گے کہ ایسے مقامات میرے جیسے بے ٹھکانہ، بے گھر، بے در کے لیے بہترین پناہ گاہ بن سکتے ہیں، لہٰذا زائرین نگرانی کا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور رکھا گیا ہوگا۔ میری خوش نصیبی یا نگرانوں کی نااہلی ہی ہے کہ میں اب تک نظروں میں آنے سے بچا ہوا ہوں۔ شاید ہزاروں زائرین میں سے کسی مشکوک فرد یا افراد کو کھوجنے کے بیزار کن کام نے انہیں اپنے فرائض سے غافل بنا رکھا ہو۔ یہ تشویشناک خیالات میری نیند اڑانے کے لیے کافی تھے۔ میں رات گئے تک جاگتا رہا اور میری نظریں بار بار اپنے آس پاس نیند میں کھوئے زائرین کا جائزہ لیتی اور کسی مشکوک نقل و حرکت کی تاک میں رہیں۔ صبح ہونے پر بھی میں نے معمول کے مطابق مزار کے ارد گرد کے علاقے میں چہل قدمی کے بجائے اپنی گوشہ عافیت تک محدود رہنا غنیمت سمجھا۔ دوپہر ہونے پر حسب معمول لنگر بٹنے کا شور و غوغا بلند ہوا۔ زائر تیزی سے لنگر گاہ کا رخ کر رہے تھے۔ صبح ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے بھوک سے میرا برا حال تھا، چنانچہ کچھ دیر انتظار کے بعد میں نے بھی تمام تر اندیشوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کھانے کی جستجو کا فیصلہ کیا۔ لنگر گاہ میں اس وقت تک زائرین کا ہجوم ہو چکا تھا اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کے باوجود بار بار ہڑبونگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی۔ یہ صورتحال غیر معمولی نہیں تھی، لیکن اس وقت میری ذہنی کیفیت کچھ اور تھی، لہٰذا میں نے قطار میں لگنے کی بجائے وہاں سے پلٹ جانے کا سوچا۔ میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی کی نظروں کی توجہ بننے کا احساس ہوا۔ میرے وجود میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ میں نے بظاہر بے نیازی سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ بالآخر میں نے وہ شخص ڈھونڈ لیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنا اعصابی تناؤ ڈھیلا پڑتا محسوس ہوا۔ خفیہ پولیس کے کسی خرانٹ اہلکار کی بجائے ایک خوش جمال نوجوان خاتون کی دلچسپی بھری نظریں میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ گلابی قمیض شلوار اور گہری نیلی شال میں ملبوس وہ خاتون اپنے حلیے سے مجھے واضح طور پر اپنی ہم مذہب لگی۔ مجھے اپنی شخصیت کے حوالے سے کبھی کوئی خوش فہمی نہیں رہی تھی، لیکن نوجوانی کی حدود میں قدم رکھنے کے بعد سے ہی مجھے بغیر کسی نمایاں پیش رفت کے مسلسل صنف مخالف کی توجہ حاصل ہوتی رہی ہے، لہٰذا لگ بھگ 22-23 برس کی ان محترمہ کی توجہ حاصل ہونا میرے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن میرے حالات مجھے کسی حسین دلچسپی کی طرف متوجہ ہونے کی قطعاً اجازت نہیں دے رہے تھے، لہٰذا میں نے نظریں ملنے کے باوجود دوبارہ ان خاتون کی طرف دیکھنے کی کوشش نہ کی اور اپنے حصے کا کھانا لے کر واپس اپنے منتخب کردہ گوشے میں جا بیٹھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔